السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج میں دو موضوعات کے اوپر آپ سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ پہلا ہے کہ شفا میں تاخیر کیوں ہوتی ہے۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں اور اکثر لوگوں نے اپنا یہ مسئلہ ہمارے سامنے رکھا ہے کہ وہ اسباب کون سے ہیں جن کی وجہ سے شفا میں تاخیر ہوتی ہے اور شفا کے حصول میں ہم دیر کر دیتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جو دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ کب قبول کرتا ہے؟ جب انسان اکل حلال پر گزارا کرے، حلال مال کو کھائے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کے رحم کے رشتے آپ کے قریب ہوں گے، وہ ٹوٹے بکھرے اور نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور تیسری چیز، آپ کی ذات سے کسی کے اوپر کیا ہوا احسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آپ کے حق میں کی گئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تاخیر شفا کے اسباب میں ایک سبب جو ہے وہ اکل حلال ہے، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں، اور تیسرے نمبر پہ حقوق العباد میں بہت زیادہ کوتاہی ہے۔ جہاں انسان کو حقوق اللہ کو ادا کرنے میں انسان تگ و دو کرتا ہے، نمازوں کا، عبادات کا، زکوٰۃ کا اور جناب صوم و صلات کا، ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہے، وہاں حقوق العباد کا ہم خیال نہیں رکھتے، اور ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوئی، ہماری زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف ہوئی، تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ جو شفا کا جو سبب ہے وہ دیر اختیار کر جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ کو اس بات کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ جب آپ کسی بھی انسان کے ساتھ، کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ کے لیے جو اخلاص ہونا چاہیے وہ نہیں ہوگا، تو بھی آپ کے درمیان یہ چیزوں میں تاخیر ہوگی، یعنی شفا کے جو معاملات ہیں اس میں تاخیر ہوگی۔ اور تیسرے نمبر پہ جو یہاں پہ بڑی اہم چیز ہے وہ اس کو نوٹ کرنا آپ سب کے لیے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حلال میں شفا رکھی ہے، حرام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام میں اللہ نے شفا نہیں رکھی، اس لیے حرام چیزوں سے تم شفا کا حصول بھی نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ اکثر لوگ کہتے ہیں جی مجبوری میں آپ جو ہے یہ پگ، سور، اس کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو بالکل یہ ممنوع ہے، مجبوری میں بھی آپ سور کا گوشت نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفا اللہ نے حلال چیزوں میں رکھی ہے، حرام چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ حلال چیزوں سے مراد قرآن کریم کی صورتیں، قرآن کریم کو پڑھنا، دعاؤں کو پڑھنا، جو مجرب جو وظائف ہیں ان کو کرنا، اور اسی طرح وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں ان کو اختیار کرنا۔ اور جو حرام چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلی چیز، مثال کے طور پہ ایک آدمی نے تعویذ بھی گلے میں لٹکایا ہوا ہے، تعویذ بھی پہنتا ہے اور ساتھ میں کہتا ہے کہ مجھے شفا کیوں نہیں ہو رہی، اور اسی طرح وہی آدمی حرام مال بھی کھا رہا ہے اور لوگوں کے حقوق بھی غصب کر رہا ہے، اور جناب وہ کہتا ہے کہ مجھے شفا کیوں نہیں ہو رہی۔ اس کے رشتہ دار، رحم کے رشتے سب اس سے دور ہیں، وہ کہتا ہے مجھے شفا کیوں نہیں ہو رہی۔ اسی طرح جو مزارات کے اوپر جا کے، اب اکثر لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی فلاں بندے کو یہ مسئلہ تھا، وہ مزار پر گیا تو اس کو شفا ہو گئی۔ الشفاء من عند اللہ، یہ میرا اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ الشفاء من عند اللہ، شفا میرے اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کو شفا۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں، جب تو بیمار ہوتا ہے تو کون شفا دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اسباب، وہ چیزیں، وہ سب ان الحلال بین وان الحرام بین، اللہ نے حلال بھی بیان کر دیا اور حرام بھی بیان کر دیا۔ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ بیماری میں، مصیبت میں اور مسائل میں گھرنے کے بعد آپ حلال کو اختیار کرتے ہیں یا حرام کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اگر حلال کو اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مقررہ مدت تک اللہ آزمائش میں رکھے گا، اس کے بعد اس میں سے نکال لے گا۔
اور اگر آپ حرام کو اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آزمائش میں بھی رکھے گا اور اس بیماری کو بھی آپ سے دور نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کا صبر جو ہے وہ، یعنی آپ صابر نہیں ہوں گے۔ کسی بھی شخص کو علاج میں شفا کے حصول کے لیے صبر لازمی ہے، اور علاج کے بعد 3 چیزیں جو ہیں وہ اپنے ساتھ لازمی رکھیں، اپنے ساتھ، اپنے نفس کے ساتھ، اپنے جسم، دماغ، دل، اس میں مضبوطی سے اس کو پکڑ لیں۔ پہلی چیز ہے الصبر علی الاذى، جو بیماری آئی، جو تکلیف آئی، اس کے اوپر صبر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنا ہے کہ یا رب میری اس بیماری کو، اس مسئلے کو، رب العزت تیرے سوا کوئی اس کو ختم کرنے والا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ علاج جو مستحب حلال علاج ہوگا وہ کرنا ہے، اور تیسرے نمبر پہ توکل علی اللہ، آپ نے اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا تو شفا کے حصول میں آپ کو کوئی دیر نہیں ہوگی۔ الحمدللہ جن لوگوں نے محنتیں کی، قرآن کریم سے جو علاج کرنے پر اپنے آپ کو قوت کے ساتھ انہوں نے رکھا، اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان بیماریوں سے بھی نکال دیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو تاخیر کے اسباب ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اب ہمارا دوسرا موضوع ہے کہ گھر، جن گھروں میں ہم رہتے ہیں، کیا ان سے بھی حسد کیا جا سکتا ہے یا ان کو بھی نظر لگ سکتی ہے؟ تو جی بالکل، ایسے گھر، ایسے مکانات، یا وہ بھلے چھوٹے ہوں وہ بڑے ہوں، وہ جس بھی کنڈیشن میں ہوں، تو ایسے گھروں کو نظر بھی لگ سکتی ہے اور حسد بھی ہو سکتا ہے۔ کس طرح سے؟ ایک جنات کی ایک قسم ہے جسے عامر البیت بولتے ہیں یا عمار البیوت، گھروں کے گرد یعنی چکر لگانے والے، یا گھروں میں داخل یعنی گھروں میں رہنے والے جنات جو ہیں، جو مستقل گھروں میں رہتے ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ یعنی ایسے گھر کے جس کو نظر لگی ہو یا حسد ہو یا جس گھر میں جادو ہو، اس کے اسباب، یعنی اس کے پہلے ہم اسباب پر آتے ہیں، پھر علامات پر انشاءاللہ، پھر اس کے بعد علاج پر آئیں گے۔ اس کے اسباب یہ ہیں کہ اس گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی، اس گھر میں نوافل جو ہیں وہ کثرت سے نہیں پڑھے جاتے، اس گھر کے اندر صدقہ اور خیرات کی جو تاکید ہے وہ نہیں کی جاتی، لوگوں کو ان چیزوں کی طرف لایا نہیں جاتا، اس گھر کے اندر رزق حرام جو ہے وہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اس گھر کا کوئی فرد لازمی طور پہ، یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایسا عمل ضرور کرتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ اس عمل سے مراد میری یہ ہے کہ اس گھر کے اندر جو مال ہے اس میں سود شامل ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، ایمان والو ربا، سود نہ کھاؤ، مت کھاؤ، کیونکہ سود کھانے سے تمہارے جسموں کے اوپر، تمہارے جسموں کے جو اعضاء ہیں ان کے اوپر، تمہارے اذہان و قلوب کے اوپر فرق آتا ہے، بیماریاں مسلط ہوتی ہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ اس کا جو سبب ہے وہ گھروں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو پروان چڑھایا جانا۔ مثال کے طور پہ تصاویر کا گھروں میں مختلف جگہ پہ لٹکایا جانا، میوزک کا بہت زیادہ گھر کے اندر چلایا جانا، اور اسی طرح اس گھر میں شیطان تو رہتا ہی 24 گھنٹے اس گھر میں رہتا ہے جس گھر میں میوزک چلتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں کہ میوزک والے گھر کے اندر شیطان کا جانے کو دل نہیں کرتا۔ اس کی جو ایک ہمارے سامنے اس کا ایک پریکٹیکل آیا، وہ پریکٹیکل یہ تھا کہ ایک نوجوان لڑکا ہے، 18 سے میرا خیال 19 سال کا ہوگا، تو اس بچے کے اندر جب یہ ساری چیزیں موجود تھی تو بڑی حیران کن بات تھی جس پر میں حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، اس کے اوپر جو مسلط جن تھا، اس نے کہا اس گھر میں میوزک چلتا ہے اور میوزک ہماری خوراک ہے، جس گھر میں میوزک ہے سمجھ لیں کہ اس گھر میں شیطان نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اور اسی طرح کن گھروں سے حسد کیا جاتا ہے؟ خاص طور پہ بڑے گھر ہوں، کشادہ ہوں، رہنا آسان ہو، اور ان گھروں سے لوگ یقینی طور پہ حسد جو ہے نا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی طرح اس میں ایک بڑی اہم بات وہ یہ کہ ایسے گھروں میں لوگ دوسرے لوگوں کے لیے رکنے کے اسباب اختیار نہیں کرتے ہیں، اور اگر ایسی کوئی کیفیت پیدا ہونے لگے تو مثال کے طور پہ ان کے جو مین گیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز رکھ کے چلے جائیں گے، یا کوئی انڈے رکھ کے چلے جائیں گے، یا کوئی گوشت کے ٹکڑے، یا کوئی چاول ہے، یا کوئی تعویذ ہے، اس طرح کی چیزیں گھروں کے مین دروازوں کے اوپر ہوں گی۔
اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہ سارے معاملات مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ چل رہے ہوں، اسی دوران ان کے گھر کے اندر باریک بھورے رنگ کی کیڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں، اور اس گھر کے اندر چھپکلیوں کی کثرت ہوتی ہے، اس گھر کے اندر کاکروچ بہت زیادہ ہوتے ہیں، حشرات الارض بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ روٹین میں مطلب سال میں کوئی ایک دفعہ نکل آیا سانپ تو اس کی کوئی فکر والی بات نہیں ہے، لیکن جس گھر میں روٹین سے سانپ بھی نکلتے ہوں اور اس طرح کی ساری کیفیات ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ گھر بری طرح سے محسود ہے، اس گھر سے حسد کیا گیا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کے لیے جو رہنے کا سکون ہے ان کا برباد کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جو اسباب یعنی اس سے بچنے کے جو اسباب ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہمیں اس کا جو علاج ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، یہ کیوں نہیں کہا کہ جس دکان میں یا جس ہال میں یا جس بڑی جگہ پہ، یہ نہیں کہا، فرمایا جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ینفر الشیطان من البیت، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گھر میں سٹے نہیں کرتا۔ تو سورۃ البقرہ کی جو فضیلت ہے، اس کے جو لوگوں نے جو پڑھا اس کو، اور بڑی یعنی اس کے بڑے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ موجود ہیں، تو انشاءاللہ باذن اللہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ کسی دن ان لوگوں کے واقعات بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ تک پہنچاؤں کہ لوگوں نے کس ترتیب، کس عقیدے، کس ایمان اور کس قوت کے ساتھ سورۃ البقرہ کا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کے گھروں کو شیاطین سے پاک کر دیا۔ تو اس لیے لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اور قبرستان میں تلاوت کرنا ممنوع ہے، قبرستان میں تلاوت کرنا ممنوع ہے۔ تو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کا مقصد کیا ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ یا قرآن کریم کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر مثل قبرستان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس آج کی اس محنت کو، کوشش کو، اس کاوش کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اور آپ سے گزارش ہے آخر میں کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انشاءاللہ باذن اللہ۔ ہم قرآن اور سنت کے مطابق جو علاج ہے اس کو آپ تک پہنچانے میں پوری تگ و دو کر رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں، اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو اور ہماری ان کوششوں کو خالصا لوجہ اللہ اپنی ذات کے لیے اللہ قبول فرمائے، ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔